صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. ایام اذا محرم کے مہینہ تمام پر ہے اور سفر المظفر کا مہینہ چالو ہونے والا ہے. ان ایام میں شہدائے کربلا کے غمگسار کربلا سے روانہ ہو کر شام کی طرف رواں دواں تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 صفر کو یہ سب قافلہ شام میں پہنچا، اور اس کے بعد 3 دنوں تک اس قافلے کو روکا گیا، اور اس قافلے کو شام کی گلیوں میں پھرایا گیا، جس میں مختلف واقعات ہوئے. لوگ اپنے چھتوں سے گرم پانی پھینک رہے تھے، پتھر مار رہے تھے. ایک شخص نے ایک انگارہ پھینکا جو امام سید سجاد کے امامے سے آ کر پھنس گیا، اور امام سید سجاد اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ بندھا ہوا تھا پشت گردن سے، اور انگارہ جو تھا وہ جلنے لگا. دوستو عزیزو، ذرا سوچیں، ان مصیبتوں کو ذرا غور کریں. کس جرم میں یہ سب کام انجام دیا جا رہا تھا؟ یہ صرف اس جرم میں دیا جا رہا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے گھر سے اسلام چلا ہے، اور یہ جو دشمنان اہل بیت ہیں یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے مکمل طریقے سے برسر پیکار ہیں. مگر امام سید سجاد نے اتنی بڑی بڑی مصیبت پر بھی کبھی شکوہ نہیں اپنے زبان پر لے کر آئے. اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے باوجود، سہنے کے باوجود، کبھی بھی اپنے زبان کے اوپر شکوہ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں ایک کتنا بڑا آئیڈیل بن رہا تھا کہ لوگ اس کائنات میں اگر آئیڈیل تلاش کرنا چاہیں تو آئیڈیل تلاش نہیں کر سکتے. جس انداز کی آئیڈیلز یہ ہمارے ائمہ معصومین نے کربلا کے میدان میں پیش کیا. اور ہمیشہ اس بات کو سمجھ کے چلیے کہ جب بھی ہمارے اور آپ کی زندگی میں مشکلات آئے تو اس مشکلات جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، سمجھ لیجیے کہ وہیں پر کچھ خزانہ نکلنے والا ہے. اس مشکلات کے پیچھے ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد ایک راحت کا معاملہ سامنے آتا ہے. دوستو عزیزو، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب یوسف جو کنویں میں گرے خود ایک مصیبت ہے، مگر اسی کنویں کے سے جب وہ نکلے تو عزیز مصر بنے. زلیخا نے جو چاروں طرف سے گھر دروازے بند کر دیے تھے، قرآن مجید نے بھی کہا، اور ایک مرتبہ جناب یوسف اس بند دروازے کو، جس کو قرآن نے کہا کہ تمام دروازے مقفل ہو گئے تھے، یعنی کہ لاک کر دیے گئے تھے، تالے لگا دیے گئے تھے، اور اس کے باوجود جناب یوسف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیوں دوڑے؟ ایک مصیبت تھی، مصیبت کے اندر میں راحت کو دکھا رہے تھے کہ کبھی رکے نہیں، اپنے دوڑ کو، اپنی کوشش کو جاری رکھیں. اسی دروازے، جو بند دروازے تھے جو دوڑے ہیں، اس دروازے کو اللہ نے بھی کھولنا شروع کر دیا. یہ سوچ کے بیٹھ جائے اگر ہم اور آپ کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے، نہیں، کوشش کریں. کوشش کرنا ہمارا کام، کامیابی دینا اللہ کا کام. تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ جو بھی مسائل ہو رہے تھے،
اس مسائل سے ہمیں اور آپ کو درس یہ ملا کہ مشکلات زندگی میں ہر ایک کے ساتھ آئے گی، مگر ان مشکلات کو ہم مان کر کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ اس مشکلات سے نکلنے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ اللہ پھر راستہ بنانے والا ہے، جیسے کہ جناب یوسف نے اپنے کردار سے دکھایا کہ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور ہوا۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں تاریخ میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی ہے امام حسین کی شہادت سے پہلے۔ اس مسکراہٹ کو آج تک کائنات نہیں سمجھ پائی، مگر امام حسین علیہ السلام اپنی روحانی اور نورانی نظروں سے قیامت تک کے ان تمام مناظر کو دیکھ رہے تھے کہ جو آج پوری دنیا میں یہ ایک ہی لفظ ہے، جو شعر ہے، ان حسین کی اس کے عالم دیوانے اوست۔ یہ امام حسین کون ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ان کے دیوانے ہیں؟ اسی مشکلات کے اندر میں ایسا چنگاری چھوٹی ہے کہ پوری کائنات جناب والا روشن ہو گئی۔ انسان کو بیدار تو ہونے نے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نہ کہا مسلمان کو بیدار ہونے دو، شیعوں کو بیدار، نہ، انسان کو بیدار تو۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کرسچن بھی ماتم کر رہے ہیں، ہندو بھی ماتم کر رہے ہیں، سکھ بھی ماتم کر رہے ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھا۔ تو ہر اس مشکلات کے نیچے جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر کچھ نہ کچھ آپ کو ملنے والا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکلات کے بعد ایک راحت کا زمانہ آئے گا، اور قرآن کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ مگر ہاں، وہ جو امتحان کے مراحل ہوتے ہیں، اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے دور تک ثابت قدم رہتے ہیں اور کتنے دور تک خاموش رہتے ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی الٹے سیدھے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اب ان شخصیتوں نے جو کام انجام دیا ہے، اس شخصیتوں کے لیے آپ کون سا پارٹ استعمال کر سکتے ہیں، کون سا حصہ بن سکتے ہیں، یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی حصہ اگر بن جائیں۔ مثال کے طور کے اوپر کہ غدیر کو ان لوگوں نے چھپایا، جناب زہرا نے غدیر کو بلند کرنے کے لیے پوری کوشش کر ڈالی۔ سب سے پہلی شہیدہ اس کائنات کی جناب زہرا ہیں۔ دروازے گئی ہیں انصار کے اور مہاجر کے مدینے میں، غدیر کی تبلیغ کرنے کے لیے جناب مولا متقیان کے ساتھ رات میں نکلتی تھیں، جو آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا۔ غدیر کی تبلیغ کرتی رہی۔ اس کے بعد پھر اپنے قبر کے نشان کو مٹا دینا آج تک کبھی کسی نے کیا ہے ایسا؟ اگر حق عفت اور عظمت یہ جناب خدیجہ کی قبر اوپن ہے، جناب معصوم خون کی قبر معلوم ہے، وغیرہ وغیرہ، ان شخصیتوں کی قبر کا پتہ ہے، تو پھر جناب فاطمہ زہرا کی قبر، یہ ایجیٹیشن ایک ایسا اتنا بڑا ایجیٹیشن ہے کہ کائنات نے اس ایسے ایجیٹیشن کو نہیں دیکھا تھا۔ اب جو بھی تحقیق کرنے کے لیے جائے گا کہ قبر فاطمہ زہرا پوشیدہ کیوں ہے، تو وہ غدیر تک پہنچ جائے گا، ولایت مولا متقیان تک پہنچ جائے گا۔ اس غدیر کو زندہ کرنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو کوششیں کی ہیں، ایجیٹیشن جو کیا ہے، اس میں ہمارا حصہ کہاں پر ہے؟ ایک پروگرام کیا تھا ہم لوگوں نے چاہا تھا پیپر میں آئے، غدیر کا مضمون پریس کلب میں کیا تھا، پیسہ بھی واپس کیا، کاغذ بھی واپس کیا، کہا کہ اس نام کو ہم لوگ باہر نہیں لانے دینا چاہتے ہیں۔ اوپن دشمن ابھی تک مستقل طور کے اوپر برسر پیکار ہے۔ اب اگر ہم اپنے سے سوال کریں کہ ہم نے غدیر کے نام سے کتنے بزنس کھولے، کتنے شاپس کھولی، کتنے گھروں کا نام رکھا، کتنے اپنے بچوں کا نام رکھا، یہ ہم سے سوال اگر ہم سے ہو جائے کہ جناب زہرا نے غدیر کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، ولایت کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ہم نے اس غدیر کو زندہ کرنے کے لیے یہ جنگ بھی جو تھی مولا متقیان کے لیے کربلا میں بولا ان لوگوں نے، بغضاً لابی، آپ کے شوہر آپ کے بابا کے بغض میں ہم لوگ یہ کام کو انجام دے رہے۔ بابا سے کیا مطلب؟ بابا یعنی کہ امیر المؤمنین و خلیفتہ بلا فاصل۔
تو دشمن مستقل طور کے اوپر لگا رہا، ہم تقریباً خاموش۔ اس سلسلے میں ہم سے آپ سے سوال ہو سکتا ہے اور ہوگا، ہم نے غدیر یا مباہلہ، یہ دونوں چیز جو بہت زبردست اہل بیت کے لیے، ہم نے کتنی کوشش کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے، وہ اس امپورٹنٹ معاملے کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ آپ ذرا سوچئے کہ اگر عاشورے کو اسی انداز سے اگر ہم لوگ ٹھنڈا سمجھ کر لیتے تو جیسے غدیر کو بھلا دیا ہے ویسے ہی عاشورے کو بھی جنہ والا بھلا دیا جاتا، مگر الحمدللہ ہمارے کائنات کے تمام مومنین نے مل کر اس سلسلے میں پوری مکمل کوشش کی، اور کوشش کرنے پر محرم کو دشمنوں کے ذریعے سے چھپانے نہیں دیا۔ دوستو عزیزو، اب آئیے سوشل میڈیا، آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا ہے۔ آخری جملہ بول کے آپ کی زحمت کو تمام کروں، سوشل میڈیا میں اچھا کام بھی ہو رہا ہے، برا کام بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگ ثواب کما رہے ہیں، کچھ لوگ عذاب کما رہے ہیں، کچھ لوگ گناہ کما رہے ہیں، کچھ لوگ ثواب کما رہے ہیں۔ اب ثواب کمانے والوں کے سلسلے میں بتاؤں کہ ائمہ معصومین کی اقوال، حدیث، اس کا ترجمہ جنا والا جو گوہر نایاب ہے اس کو دنیا والوں تک پیش کر رہے ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر جو پاکستان کے ہمارے مومنین، ہماری ملاقات مولانا عارف کاظمی سے ہوئی ڈربن میں، ہم نے پوچھا یہ ماشاءاللہ آپ کا کلپ آتا دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ بناتے ہیں؟ تو کہا نہیں، کچھ مومنین ہیں کراچی میں جنہوں نے فلیٹس لے کے رکھے ہیں اور افراد کو مہیا کر کے رکھا ہے، وہ سب افراد جو ہیں بیٹھ کے ہماری مجلسوں میں سے کلپ نکالتے ہیں، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 4 منٹ کا، جیسا ہوتا ہے نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد اس کو ایک مرتبہ سوشل میڈیا پر ایک اچھے عنوان کے ساتھ جناب پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے ہندوستان میں ہمارے علماء کے سلسلے سے کتنے لوگوں نے ایسا قدم اٹھا کے رکھا ہے؟ کتنے کلپس آتے ہیں 1 منٹ کی، 2 منٹ کے، 5 منٹس کے؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں، یہ کام ثواب کا تھا، اہل بیت کا تھا، غدیر کا تھا۔ غدیر کے سلسلے جتنی ایسی کلپس ہیں علماء کی، اس میں سے نکال کے تقریباً آپ اپنے آرگنائزیشن کا لگا دیجئے، تاکہ کم سے کم جو ہے وہ غدیر کو چھپانے کے لیے جو کوشش کیا گیا ہے، غدیر کو ابھارنے کے لیے آپ کے ذریعے سے تقریباً ایک معاملہ سامنے آ جائے، اور ہم اپنے عالم کا ساتھ بھی دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کامنٹس، اگر اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو برا تو نہ کریں۔ ایک کوئی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جافشانی کر رہا ہے تو الحمدللہ، احسن، جزاک اللہ، احسن تم، ایکسلنٹ، گڈ ورک، کیری آن وغیرہ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، صرف کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں مگر اس کو ایک ہمت مل جاتی ہے۔ مگر اسی جگہ کے اوپر آپ نے جو عیب نکالنے کا کام شروع کیا، یا کسی نے بھی کام شروع کیا، تو اس نے اپنے حصے کو تو گناہ میں ڈال ہی دیا، مگر اس نے غیبت کیا، اس نے غیبت کیا۔ اسی کو بولتے ہیں غیبت، آن لائن غیبت، غلط کامنٹس۔ اگر ہمت ہو تو ڈائریکٹ اس مولانا کو ٹیلی فون کر کے بولیے، اگر انہوں نے کچھ آپ کے حساب سے، اسلام کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے غلط پڑھی، ان کو آپ صاف کر لیجئے۔ یہ جو آپ نے کامنٹس کیا غلط، تو یہ جتنے لوگوں نے پڑھا وہ سب کے سب گناہوں میں شامل ہو گئے، اور اگر انہوں نے روکا نہیں تو، اگر انہوں نے روکا یا اس کے خلاف بولا کہ تم یہ سب کام نہ کرو۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ کہاں دیا؟ دشمن ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہوتا، ہم مومن ایک پلیٹ فارم پر کھڑے نہیں ہوتے۔ تو ایک مرتبہ سوشل میڈیا میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر اس انداز سے کامنٹس کرے تو فوراً اس کو جناب بولا، گناہ خود تو کر رہے ہو، دوسرے کو گناہ گار مت بناؤ۔ اور اگر اتنا ہی علم رکھتے اگر ہو، سمجھدار اگر ہو، تو پھر مولانا سے ڈائریکٹ ٹیلی فون کر کے بات کرو، تاکہ گناہوں میں دوسروں کو شامل نہ کرو، چونکہ مولا علی نے فرمایا ہے السامع للغیبۃ کالمغتاب، سننے والا بولنے والے کے گناہ میں دونوں برابر کے ہیں۔
وہ لوگ جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ جو ناکام ہوتے ہیں، جن کا یہ سب جناب کا جیسے مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے کہ غیبت جو ہے وہ کمزور لوگوں کی غذا ہے. اور کچھ بہت خطرناک حدیثیں بھی ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی، اپنے بھائی کا گوشت کھانا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا وغیرہ وغیرہ اس کے برابر ہے. حاسد جو ہے وہ حسد کا بھی ایک ٹکڑا ہوتا ہے. حاسد جو ہے وہ اپنے قبر کو لے کے خود چلتا رہتا ہے. تو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. ماشاء اللہ سے کچھ کنٹریز ہیں کہ جہاں پر ہم نے یہ دیکھا، مثلا وائٹ لوگ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ایکسلنٹ، ان کی زبان پر لگا رہتا ہے یہ ہمارا تھا، یہ ہماری چیز تھی، اور ہم نے عمل نہیں کیا، دوسروں نے جنا والا کیا، وہ آگے بڑھ گئے. ہم نے تو عیبی نکالنے کے چکر میں، پیری کھینچنے کے چکر میں رہ گئے، اس لیے ہم نے کچھ نہیں بنایا. پرانے زمانے کے لوگوں نے کچھ جو عقل مند تھے انہوں نے بنایا، ہم نے کچھ نہیں بنایا، ہم نے گنوایا. اس کو ٹھیک کریں، وقت ہے. جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے کسی بھی کام کے لیے آپ کا حصہ پازیٹیو ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ساتھ دینے والا ہونا چاہیے. جیسے کہ سوشل میڈیا کے بھی میں نے آپ کو تقریباً دیا سب سے آسان طریقہ جو پاکستان میں دیکھا، پاکستانیوں کے اندر میں اتحاد، اس سلسلے میں ایک دوسرے کا سپورٹ. ایرانیوں کے اندر میں دیکھا احسان باری خیال دست شما داد نہ کونے، وہ اپنا اتنے سی چیز کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں. اپریشیشن، بڑا بڑا پروگرام رکھ رہے ہیں. اپنے بچوں کو کیا، بچوں نے تھوڑا سا کچھ کام اچیو ملا، اس کو دکھا رہے پوری دنیا میں، دھمال کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اس لیے ہم ہندوستان کے لوگ اس سلسلے میں کچھ جگہ پر پیچھے رہ گئے ہیں. اب ہمیں اپنے ہاتھ کو ہاتھ دینا پڑے گا، ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، اور بھی پازیٹیو. نگیٹو والوں کو مولا متقیان نے مکھی کہا ہے کہ وہ لوگ اس ٹائپ کے لوگ مکھی ہیں کہ جو صرف زخم پر بیٹھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا علی کہہ رہے ہیں. کسی کا مورل نہ توڑیں، اس کو ساتھ دیں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ سوچیں گے، غور فرمائیں گے. یہ ہے ماہ سفر میں، ماہ محرم گزر گیا تقریباً، اب ماہ سفر میں ہمیں اور آپ کو یہ جو ایام بچے ہوئے ہیں اس میں بہترین اپنا حصہ لے لیجئے تبلیغات کے عنوان سے. چونکہ غدیر کو لوگوں نے چھپایا ہے، جناب زہرا کی شہادت کو چھپایا ہے، مباہلے کو چھپایا ہے. اب اس کو اٹھانے کے لیے بہت سی مجالس ہیں، اس کی کلپس بنائیں، حدیثیں لے کر آئیں، اپنا بھی حصہ جناب ڈالیں، تاکہ محشر کے میدان میں جب دشمن کے بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب برسر پیکار ہیں تو پھر آپ اور ہم خاموش کیوں بیٹھے؟ ہم بھی اپنا حصہ دیں بچانے کے عنوان سے. جناب ابراہیم کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے پانی لے کے چوش میں ڈالا، تو لوگ کچھ پوچھا جانوروں نے، تمہارے چڑیا سے، تمہارے پانی سے کیا آگ بجھے گی؟ اتنی قیامت خیز پہاڑ جیسی آگ لگی ہوئی ہے. کہاں آگ تو بجھے گی نہیں، مجھے بھی پتہ ہے، مگر ہاں جب کل تاریخ لکھی جائے گی تو جہاں جلانے والوں کا نام آئے گا وہاں بجھانے والوں کا بھی نام آئے گا. تو بجھانے والوں میں میرا نام آئے، میں جنا والا یہ کام انجام دیتا. اپریشیٹ کرنا ضروری ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھائے، ہمت دیں اپنے بچوں کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.